اولاد عطا فرمائے جو ان کے دست و بازو بنے، پھر یہ کائنات پھیلتی چلی گئی اور رشتوں کے بندھن بڑھتے چلے گئے۔ بیوی کے بعد اولاد آئی، اولاد کے بعد پوتے پوتیاں آئیں، پھر یہ سلسلہ چلا، پھر نواسے نواسیاں بھی ہوئے، پھر دوست اور سنگی بھی عطا کیے۔ تو ایک معاشرہ انہی چیزوں سے تشکیل پاتا ہے۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں، کچھ قریبی رشتے میاں بیوی، بہن بھائی، ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور ان سب رشتوں کو نبھانا کیسے ہے، یہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ۔ آج ہم یہاں جمع ہیں، ہماری جو باجی جان دنیا سے چلے گئے، محمد رشید صاحب کی زوجہ محترمہ، محمد بشیر صاحب ضلع محترمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی عامر شداد، علی حسن شمرین کی والدہ ہو، تو یہ مختلف جہتیں ہیں ایک بندے سے رشتے۔ کسی کی ماں گئی، کسی کی بہن گئی، اور کسی کی بیوی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب بیوی، پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ایسی محبوب بیوی ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام کی یہ بیوی زندہ رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں۔ حالانکہ حضور کے نکاح میں 11 بیویاں آئیں، لیکن جب تک سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ حیات رہی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ نے بھی جان ساری کی مثالیں قائم کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب بیوی، عورت بیوی بن کے آ جاتی تو اس کے سارے رشتے ایک چھوٹے ہو جاتے، بڑا رشتہ اس کا جو رہ جاتا ہے وہ خامد کا ہوتا ہے سب سے پہلے، جسے مجازی خدا کا رتبہ دیا۔ سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ نے ایسا احترام کیا، ایسی مثالیں قائم کی، جانثاری کی، کہ تاریخ دنگ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صبح مارننگ واک کے لیے نکلے، صبح سیر کو نکلتے تھے حضور، تو جب حضور سیر کے لیے نکلے تو مدینہ طیبہ کے نواحی علاقے میں پاس ہی قریب ہی کہیں ایک قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس قبیلے کے معاشی حالات بڑے کمزور تھے، بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھی، رخسار باہر ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، اور بھوک کی وجہ سے برا حال ہے۔ حضور مارننگ واک سے آئے، صبح کی سیر کر کے گھر تشریف لائے، پتہ باہر گھوم کے آئے کہ تھوڑا فریش ہو کے آتا ہے، لیکن اماں جان دیکھتی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیکھتی ہیں کہ حضور تشریف لائے فریش نہیں، آپ کا چہرہ پریشان ہے، مغلول ہے، مغلوب ہے، اور آپ آگے بڑے خاموشی سے لیٹ گئے۔ جب یہ حضور کے چہرے پہ تاثرات دیکھے، اور یہ بیوی جو وفادار بیوی ہوتی ہے، یہ اسی کی نشانی ہے کہ وہ بغیر کہے پریشانی سمجھ جاتی ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا۔ اچھی بیوی کی بھی یہی نشانی ہے، اچھی اولاد کی بھی یہی نشانی ہے، اور اچھے دوست کی بھی یہی نشانی ہے، وہ بغیر بتائے پریشانی سمجھ جائے، وہ سمجھ گئی۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ باہر سے تشریف لائے اور پریشان لگ رہے ہیں، معاملہ کیا ہو؟ تو سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جواب دیا، خدیجہ میں باہر گیا تھا، یہاں ایک قبیلہ دیکھا ہے، ان کے حالات بڑے خراب ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں۔ حضور اتنا درد محسوس کرتے تھے، اتنی پین محسوس کرتے تھے کہ ان کو تکلیف میں دیکھ کے خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، انہیں درد میں دیکھتے تو دل اپنا تڑپتا، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ تو حضور کائنات نے کہا، خدیجہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے ان لوگوں کو، پریشانی ہوئی، اور یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ اگر دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو ہمیں کچھ اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی کو تکلیف دی جائے، صرف تکلیف میں دیکھ کے ہی تکلیف میں مبتلا ہو جانا، یہی ہمارے آقا کا پیغام ہے۔ اور سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ آپ بڑی وفادار بیوی تھی، آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ اٹھے ذرا، اور عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر آپ نے مکہ مدینے کے سردار تھے، ان کو بلا، مکہ کے سردار اتنے کو بلا کے لے آئے، کیونکہ یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ سیدہ خدیجہ کی کا 8 دن 8 نبی میں وفات پا گئی، یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے۔